اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ آج کی یہ محفل سلسلہ جشن میلاد النبی جناب شیخ عمر سعید صاحب نے اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال و رزق میں اظہار برکت عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ارشاد الہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا ذاتی وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ اور فرشتے کیا کر رہے ہیں، وہ بتایا گیا کہ یہ کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، تم بھی یہی کیا کرو ایمان والو۔ تو ہمیں کثرت سے درود و سلام کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی خاص دنوں میں بھی۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا، اس کو ہم جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کیونکہ اس دن یہ وہ دن ہے کہ اگر یہ نہ ملتا تو نہ عید الفطر ملتی نہ عید الاضحیٰ ملتی۔ اگر یہ نہ عید ملتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ رمضان ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے صدقے سب کچھ ملا، نہ قرآن ہوتا۔ اس لیے یہ جیسے کہ علماء صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، چرچے کرو، اس کا ذکر کرو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو یہ بخیلی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو نعمتیں عطا کرے اور آپ شکر ادا نہ کریں، چرچے نہ کریں، اظہار نہ کریں۔ تو ہم اس خوشی کے اظہار کے لیے لائٹیں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، گھنٹیاں لگاتے ہیں، درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ سب کچھ 1400 سال سے چلا رہا ہے۔ عیسائی لوگ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا کرتے تھے، سالگرہ۔ تو پھر مسلمانوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن منایا کریں، جسے برتھ ڈے کہتے ہیں۔ میلاد مولود سے نکلا ہے، تولد ہونا، پیدا ہونا، انگلش میں اسے برتھ کہتے ہیں، برتھ ڈے، پیدائش کا دن۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو دن ہے اسے ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ تو ہر مذہب میں ہر جو ہے قوم کے اندر یہ تہوار ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دن پیدا ہوئے، بہت خوشی کا دن ہے۔ مگر آپ باقی ساری زندگی کرتے کیا رہے؟ 63 سال زندگی گزار کر گئے، دنیا میں کیا کیا ہوگا؟ وہ ایک مشن کے تحت اپنی زندگی گزار کر گئے، جسے ہم مشن محمدیہ کہتے ہیں۔ ایک روحانی مشن، پیغمبرانہ مشن، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف چلانا، اللہ کے راستے پر لگانا، صراط مستقیم دکھانا۔ یہی 1,24,000 پیغمبروں کا مشن ہے، وہی حضور کا مشن ہے، اور حضور کے بعد وہی اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان سب کا وہی مشن ہے۔ کیوں کہ نبوت ختم ہو گئی، فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، باب نبوت بند ہو گیا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ختم ہو گیا، کام نہیں ختم ہوا، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اب نبوت کا کام قیامت تک ولایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی فریضہ، وہی ڈیوٹی اب ولایت کے ذمہ ہے، کیونکہ اب نبی تو آنا کوئی نہیں۔
ٹھیک ہے. اب ولی آتے رہیں گے قیامت تک. نبی جو آنے تھے وہ آ گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب ولی آئیں گے اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی جو بھی نبوت کو مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت کو بھی مانے, کہ ولایت جو ہے یہ نبوت کی قائم مقام ہے. اس نے قیامت تک چلنا ہے. اس کا مشن وہی ہے جو 1,24,000 نبیوں کا. حضور نے 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے جو ایک مشن شروع کیا اللہ کے حکم سے, اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا حضور نمازیں پڑھوانا چاہتے تھے لوگوں سے؟ سلطان سے بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات, بس ہم مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے, حضور کی باتیں کرنی ہے نا. حضور کی باتیں ہیں اور یہ ربیع الاول گراتے ہیں. باتیں ختم نہیں ہوتی, محبوب کی قیامت تک لگے رہیں نہیں ختم ہو سکتی. تو ہم نے بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں 700 دفعہ حکم ہے غور و فکر کا, اور نماز کا بھی حکم ہے 700 دفعہ. جب نماز فرض ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی حضرت صاحب؟ نماز جب فرض ہوئی مسلمانوں میں تقریباً 52-53 سال. واقعہ معراج کے بعد ہی ہوا نا, یہ شب معراج ہی یہ تحفہ لے کے. تو پہلے جو آپ کے 50 سال 52 سال تھے وہ حضور کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا. تو وہ حضور کی ساری زندگی پریکٹیکل کریکٹر, کردار ہی کردار ہے. تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی رکھ نہیں سکتا, تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی کر نہیں سکتا. تیری گفتار تو قرآن ہی قرآن ہے سر. کہ دشمن جو تھے وہ بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے کہ آپ سچے ہیں, امانت دار ہیں, آپ کے اندر کوئی عیب نہیں, کوئی برائی نہیں, کوئی آپ کے اندر غیر اخلاقی بات نہیں تھی, پاسائی کی انتہا تھی, شرم و حیا کے پیکر تھے. شریف النفس شہری بن کے آپ نے 40 سال زندگی گزاری. تو 40 سال کے بعد پھر اعلان نبوت ہوا. جب غار حرا میں جانا شروع ہوئے, پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا, وہی لوگ جو مانتے تھے آپ کو صادق اور امین وہ مکر گئے. یہ کام تو نہیں بھائی, باقی تم شریف ہو, سارا کچھ ہو, ٹھیک ہو اور اچھے خاندان سے ہو, لیکن یہ تم کہتے ہو مجھے نبی مانو, یہ بات نہیں ٹھیک. اور تم کہتے ہو میرے اوپر فرشتے آتے ہیں, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, وہی آتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جو ماننے والے تھے وہ مانتے گئے, جو انکار کرنے والے تھے وہ انکار کرتے گئے, اور ارشاد الہی ہوتا گیا کہ جو منکرین ہیں ان کے لیے آپ تیار ہو. تو پھر یہ جو جنگیں ہوتی تھیں, غزوات ہوتے تھے, اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو خرافات, جو برائیاں, جو جہالتیں, ان سب کو چھوڑ دو. اللہ کا قانون چلے گا, تمہاری نہیں چلے گی. تمہاری چودراہٹیں, تمہاری سرداریاں, وہ ہر طرح کا جو ہے لالچ پیش کرتے رہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند بھی رکھ دو تو میں نے یہ جو ہے پیغام حق اس کو پہنچانا ہے. وہ لوگ بت پرستیاں کرتے تھے, آپ نے اس کو ختم کروایا. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, تو بچی پیدا ہونے پر جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے تھے. تو پھر عورت کو, لڑکی کو وہ مقام دیا کہ کسی بھی مذہب نے ایسا مقام دیا. سبحان اللہ. کہ عورت آ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے تاجدار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ, اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں تو آپ بدل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ درجہ دیا, اور پھر عورت کو وہ مقام دیا کہ جنت جو ہے اس کے پیروں کے نیچے رکھ دی. سبحان اللہ. جنت عورت کے پیروں کے نیچے, وہ جاہلانہ معاشرہ جہاں عورت کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی عزت نہیں. تو وہاں پر جب یہ اعلان ہوا
کہ عورت وراثت میں بھی حقدار ہے، تمہاری جائیداد میں بھی حقدار ہے، اور عورت جو ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ ٹھیک، وہ سارے لوگ حیران ہوئے کہ ہم لوگ جو ہمارے باپ دادا باو اجداد کرتے آئے یہ سارا کچھ اس کے الٹ بتا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ دوسروں کو وہ جو ہے معاف کر دو، اور یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، زبانی کلامی نہیں، فرمایا کہ میں اپنے چچا کا خون معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پریکٹیکل تم بھی انتقام لینا چھوڑ دو، آج کے بعد معاف کر دیا، اور بدلے لینا، دشمنیاں چلتی تھی پشت در پشت، کئی کئی نسلیں چلتی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ٹھیک۔ پھر وہ معاشرہ جاہلانہ معاشرہ جہاں کوئی علم کا تصور نہیں، ماں ایک دوسرے کا مال چوری کرنا سارا کچھ ہوتا ہے۔ شراب عام تھی، شراب پھر حرام ہوئی، جب حکم آیا تو پھر شراب ہی شراب تھی، گلیوں بازاروں میں مٹکے توڑ دیے گئے، جیسے جیسے حکم آتے گئے اس کے مطابق عمل ہوتا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے 1400 سال گزر گئے، تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صورتحال بڑی عجیب اور دیگر گوں ہے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ایسے علامہ اقبال نے کہا تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ پھر کا بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں نپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو 360 بت جو کعبے کے اندر تھے، حضور پاک نے اس کو توڑوایا۔ ٹھیک، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ اپنے اندر سے ان 360 بتوں کو باہر نکالے، وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، مختلف اشکال کے اندر، حسد کا بغض، کینہ، منافقت، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، غصہ، بہتان، حسد، تیری میری، انا-پرستی، مال، دولت، شہرت، عزت، یہ اتنے بت ہیں 360 میں، چاہے آپ 400 500 بنا دو، ان سب کو توڑنا ہے۔ ایک ایک کو روزانہ نکالتے جائیں تو سال میں 365 ٹوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چیک اینڈ بیلنس اگر کرنا ہے تو یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے نبی ایک سال کے اندر 12 مہینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات مانی، تعلیمات پر کتنا عمل کیا۔ ارشاد الہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ کے ذریعے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، سبحان اللہ، بہترین رول ماڈل ہے، اس سے اچھا ہو نہیں سکتا۔ تو اگر کامیاب ہونا ہے تو حضور کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دیں۔ حضور نے ہمیں سادگی سکھائی، ہم تکلفات میں پڑے۔ حضور نے ہمیں محبت سکھائی، ہم نفرتوں میں پڑے۔ حضور نے ہمیں قوت برداشت سکھائی، ہم انتقام، غصہ اس کے اندر پڑ گئے۔ حضور نے ہمیں سچ سکھایا، سچائی، ہم جھوٹ کے اندر پڑ گئے۔ باہر سے بہن ہوتی ہے تو بیٹے کو کہتے ہیں باہر جا کے کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں۔ بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ جھوٹ کی۔ باپ سکھا رہے ہیں جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ تو پھر ہمارا تعلق بنتا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذانیں ہوتی تھی، صحابہ کے اوپر اثر ہوتا تھا، ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ تو پھر نام کی مسلمانیاں، پریکٹیکلی مسلمان بننے کی ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن۔ قرآن کہتا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ رویہ اللہ کو پسند ہے۔ دلنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔
یہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، دنیا داری نالے دنیا چلت نالے یار لپنا نالے دنیا چلت نالے یار لپنا جیڑا وچ وسدا اونوں باہر لپنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیخ الادب بے نیاز حیات کلندر، زندہ باد. زیادہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب زندہ باد. اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہم اللہ سے دوستی کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک قوت رحمان، ایک قوت شیطان. شیطان بھی ہمارے اندر ہے، رحمان بھی ہمارے اندر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس سے دوستی کرتے ہیں، رحمان سے یا شیطان سے. تو یہ امتحان ہے اس زندگی میں. ہم نے اس کو ہر وقت انسان کے اندر ایک کھچڑی پکتی رہتی ہے، کبھی رحمان غالب کبھی شیطان غالب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، اس کا اگر چیک اینڈ بیلنس کرنا ہو، جائزہ لینا ہو، تو جب دکان پر بیٹھے نا گاہک آئے، گاہک آپ سے پوچھے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، اب جب آپ کی جواباً زبان ہلنی ہے، یہ وہ وقت ہے ایمان کا، عشق رسول کا. اور یہ سمجھو کہ مجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دیکھ رہے ہیں. بس اس وقت چیک کر لیا کرو کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنی محبت ہے. کیونکہ حکم ہے کہ جائز منافع ایک حد تک وہ مناسب لے سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان کا دین، ایمان، خدا، رسول بن گیا ہے فقط پیسہ. معذرت کے ساتھ وہ مانے نہ مانے ہے ہی ایسا. بھاگ دوڑ، ایک ایسی دوڑ ہے جس میں انسان شامل ہونا چاہتا ہے جس کی منزل کوئی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، نہ دن کو چاہے نہ رات کو چاہے، نہ اذانوں کا پتہ نہ نمازوں کا پتہ. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، ہم جھنڈیاں لائٹیں، ہم یہ رسول پاک کو جھنڈیاں پیش کرنا چاہتے ہیں سال کے بعد. ہمیں اپنے رویوں پہ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، حسد ہم نے نہیں چھوڑا، بغض ہم نے نہیں چھوڑا، منافقت ہم نے نہیں چھوڑی. گند سارا ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، وہ نکالنا تو اس کو باہر ہے. جب اس کو باہر نکال دیں گے تو حضور ہمارے اندر آ جائیں گے. سبحان اللہ. بات تو ساری اتنی سی ہے. تو بس کر لے دل کی صفائی، جے دیدار چاہیے، تو جہان تو کی جانا تینوں یار چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ دل کی صفائی کرنی ضروری ہے. کیوں کہ حکم ہے جہاں صفائی وہاں خدائی. تو آپ صفائی کر لیں اندر کی تو خدائی آ جائے گی. تو جب خدائی آ جائے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. تو اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ قربت کی انتہا کہ تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں. تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں. تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں. تو اللہ تو آنے کو تیار کھڑا ہے، پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. اللہ 70 سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے. پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، اور وہ پہلا قدم کیا ہے؟ ارادہ. آج کی اس نشست میں بیٹھ کر اور فکر کریں، ایک عہد کر لیں کہ آج کے بعد اپنی زندگیوں کو ہم نے تبدیل کرنا، ویسے نہیں گزارنی جیسے پہلے گزر رہی ہے، اس سے بہتر انداز میں گزارنی، بہتر سے بہتر کے انداز میں. کیوں کہ 4 دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد موت. ایسا ہی روزانہ جنازے پڑھتے ہیں تو پھر اس سے سبق کیا لیتے ہیں؟ تیار رہنا چاہیے نا کہ میں نے بھی مرنا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کچھ کرنا ہے، ورنہ بس مرنا ہے. تو جنہوں نے پہلے کچھ کر لیا ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ.
اپنی زندگیوں میں یہی سانسیں، یہی شب و روز ان کے پاس تھا. صبح دوپہر شام یہی روٹی پانی، یہی وہ کھاتے تھے، یہی ہم کھاتے ہیں. ان کو دنیا کہتی ہے غوث اعظم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جو مالک کے ہو گئے تو پھر مالک ان کا ہو گیا، مالک ان کے ڈنکے بجواتا ہے. ان کو عام بندہ نہیں کہتے لوگ، مظہر نور خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، کاملانہ رہنما. ان کو محبوب الہی کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، زہد الانبیاء کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، ایک دماغ. یہی آپ کے پاس ہے، یہی ان کے پاس تھا، یہی دادا صاحب کے پاس تھا، یہی بابا صاحب کے پاس تھا، یہی خواجہ نظام الدین اولیاء، یہی جلال الدین رومی کے پاس، یہی شیخ سعدی کے پاس تھا، یہی امام غزالی کے پاس تھا، یہی جنید بغدادی، بایزید بستامی، مجدد الفسانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، لال شاہ باز قلندر، بابا بلے شاہ، سلطان باہو. ہزاروں نام لیتے رہو، رات ختم ہو جائے. یہ جو ہستیاں تھیں یہ انسان ہی تھے نا. تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیا ہے کہ بس وہ تھے، اب نہیں ہو تو سکتا. جو اللہ کل ولایت بانٹتا تھا، کل ولایت عطا فرماتا تھا، آج وہ اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہی حی و قیوم. نہ وہ بوڑھا ہوا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے. کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ. کل وہی بھجواتا تھا، آسمان سے صحائف آتے تھے، کتابیں آتی تھی، پیغمبر آتے تھے. اب ولی آتے ہیں. اب الہامی طور پہ اللہ اپنا کام پھر بھی کر رہا ہے. کل بھی رزق دیتا تھا، آج بھی دے رہا ہے. کل بھی شفا دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہیں نہیں ہے. اللہ کی دکان کھلی ہوئی ہے ازل سے، اب تک کھلی رہے گی. ہم گاہک نہیں بنتے. دکان خدا بندی ہر وقت کھلی ہے. رب المشرقین و رب المغربین. تو ہم اگر غور و فکر کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم دے کر گئے وہ کیا تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے کو دیکھ کر خوشی میں مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے دماغوں میں ہے کہ صدقہ نام ہے پیسوں کا. تو بہت سے صدقات ایسے ہیں جس میں جیب کو ہاتھ نہیں لگانا پڑتا. چلو اس طرف ہی آ جائے. کسی کے ساتھ اچھی بات کر لینا، خوشی اخلاقی کرنا، اس کے بھی درجے. راستے میں آپ جا رہے ہیں تو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے اگر نہیں اٹھایا تو آپ بد اخلاق ہیں. ہم نے اخلاق کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے. میٹھی باتیں صرف زبانی کلام. کردار پریکٹیکل قدم قدم پر نیکیاں پڑی ہوئی ہیں. اگر ہم لینا چاہیں تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا سب سے اچھا اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا اسلام کون سا، سب سے اعلیٰ اسلام؟ حضور نے ابھی جواب نہیں دیا. کسی صحابی کے دل میں یہ آیا کہ حضور کہیں گے نماز. کسی نے سوچا کہ کہیں گے تلاوت قرآن. کسی نے کہا روزے کی بات کریں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ دوسروں کو کھانا کھلانا سب سے اچھا اسلام. سبحان اللہ. تو اس کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں کہ سب سے اچھا اسلام ہم نے تو اولیاء کرام بزرگان دین کے پاس دیکھا، سبحان اللہ، جن کے لنگر خانے 24 گھنٹے جا رہے. یہ رسول اللہ کے سچے عاشق ہیں. کیا خیال ہے؟ اعلیٰ اسلام کے مالک ہیں. اعلیٰ اسلام ان کو اللہ نے عطا فرمایا. دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اپنا ہو بیگانہ ہو، جاننے والا نہ جاننے والا، کچھ نہیں پوچھتے. دسترخوان بچھتے، جو بھی آتا ہے کھانا کھلانا. یہ جانوار پہ کھڑے ہو جانا، ہاتھ باندھ لینا، یہ تو مفت کا کام ہے. جیب کو ہاتھ لگانا یہ سب سے مشکل کام ہے. کروڑوں کے اربوں ڈالروں کے لنگر چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. خانقاہی نظام کا اگر آپ بجٹ دیکھیں نا، جو لنگر تقسیم ہوتا ہے کتنے لاکھوں آستانے ہیں پوری دنیا میں. کوئی ملک خالی نہیں ہے جہاں اولیاء کرام بزرگان دین کے سلاسل نہ ہو. تو یہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیضان کی کرنیں. ان سب کا پاور اسٹیشن مدینہ منورہ.
وہ کسی کرن کا نام نقشبندیہ ہے، کسی کرن نبوت کا نام چشتیہ ہے، کوئی قادریہ ہے، کوئی قلندریہ ہے، کوئی صابریہ، کوئی نظامیہ، کوئی نشائیہ، کوئی سہروردیہ، یہ ساری حضور کے فیضان کی کرنیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے صحابہ بیعت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر تھے، ان کے پیر کامل تھے، ان کے مرشد تھے، حضور اور صحابہ ان کے کیا تھے؟ مرید تھے۔ وہاں اس طرح کے سلسلے چلے، آج تک چلے آ رہے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں سنت رسول۔ تو پہلا جو مریدوں کا گروہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا، جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب حضور کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے اس کو دیکھنا ہے۔ وہ کہ ہر وقت ان کا نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا بھی ممی یا رسول اللہ۔ یہ جذبہ، یہ عشق، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں انسان کی شناخت، آئیڈینٹیسٹی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے والدین کے نام سے، ٹھیک ہے نا؟ شناختی کارڈ کے اوپر والد کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو پہچان کا پہلا مرحلہ وہ ماں باپ ہے۔ تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری پہچان، ہماری شناخت جس وجہ سے ہے وہ ہے والدین، ماں باپ، وہ بھی آپ پر قربان۔ حضور کا لعاب دہن کھا جاتے تھے، اللہ اکبر، ہاتھوں پہ مل کے چہرے میں مل لیتے تھے، یہ ان کے کاسمیٹک کا سامان تھا۔ ان کا میک اپ کیا تھا صحابہ کا؟ لعاب دہن۔ وہ لعاب دہن، وہ ایک کڑوا کنواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا پانی کڑوا ہے، آپ نے لعاب دہن اس میں ڈال دیا، وہ میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور وہ آسمان ہیں، ہم ذرے ہیں زمین کے، کجا آفتاب کجا ذرہ، اللہ اکبر، ہم جیسے وہ کیسے، ہم جیسے وہ کیسے۔ ان کی زبان سے بات نکلے تو حدیث کہلاتی ہے، ہماری زبان سے بات نکلے تو کچھ بھی نہیں کہلاتی۔ وہ بولے تو قرآن بنتا ہے، اللہ اکبر، اللہ حضور بولتے گئے قرآن بنتا گیا۔ اکبر، جب تک حضور تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اس وقت تک قرآن نہیں آئے۔ اللہ اکبر، لاکھوں سال گزر گئے، 1,24,000 پیغمبر گزر گئے، مگر انتظار تھا محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، حضور آئیں گے تو قرآن شروع ہوگا۔ نعرہ رسالت، ایسا ہی ہوا نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں، جب بات ہو رہی تھی تعریفات کی، سارا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ واہ، صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، اخلاقیات کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، تو ان کہا جی پڑھا ہے۔ فرمایا کہ حضور کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو اگر انسانی مجسم شکل میں دیکھنا ہے کسی نے تو وہ حضور کو دیکھنا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کو کسی نے انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن حضور کو اگر کتابی شکل میں ان کی زندگی کو پڑھنا ہو تو قرآن پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ، تو قرآن اور صاحب قرآن یہ دو جدا جدا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے شب معراج، حکم خدا کیا دینے آئے تھے؟ پیغام کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، مگر حضور آرام فرما رہے ہیں تو جرت نہیں ہوئی سید الملائکہ کی۔ اللہ اکبر، ملائکہ کے سردار، لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کے امام ہیں، سردار ہیں، ہیڈ آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی، چکر لگاتے رہے مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ، بالآخر ایک ترکیب آئی تو جا کر اپنے کافوری نورانی ہونٹوں سے حضور کے قدموں کو بوسا دی۔ سبحان اللہ، تو نورانی وہ کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوئے، فرمایا ہاں جبرائیل کیسے آئے؟ یہ ادب سکھایا ہے ہمیں ملائکہ نے، صحابہ نے۔ اللہ، ادب اور محبت کو اسلام میں سے نکال دو تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ حضور کے ادب اور محبت کا نام اسلام ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور کے
ادب اور محبت. حضور کی اداؤں کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ. حضور پاک نے جو کیا اس پہ عمل کرتے ہو، یہی اسلام ہے. سبحان اللہ. نماز کیا ہے؟ محبوب کی اداؤں کا نام. سبحان اللہ. جیسے جیسے حضور کرتے تھے ویسے ویسے کرتے جا، بس یہی محبت رسول ہے. سبحان اللہ. حضور روزہ رکھتے تھے، آپ بھی رکھتے جا. ٹھیک ہے. تو حضور پاک کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اسی کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کوئی علیحدہ چیز کا نام نہیں. خانہ کعبہ کے اوپر حضرت بلال حبشی کو حضور نے حکم دیا کہ بلال اوپر چڑھ جائے. آپ کعبہ شریف کے اوپر چڑھ گئے تو فرمایا کہ اذان دو. حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان دیتا ہوں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، منہ طرف قبلہ شریف ہوتا ہے. اب کعبہ تو میرے پیروں کے نیچے ہے، اب میں منہ کدھر کروں؟ صحابہ کھڑے ہیں، عرب کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، دو جہاں کے تاجدار کھڑے ہیں. کہاں؟ نیچے. اور غلام کھڑا ہے اوپر کعبے کے اوپر. یہ کیسا سوال ہے؟ اب سب انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کم ذہن کا، چھوٹے ذہن کا، کم علم بندے کے ذہن میں یہی جواب آتا ہے کہ حضور کہیں گے بلال اپنا منہ اوپر کو کر لو، اوپر کو منہ کر کے اذان دے دو کہ اللہ اوپر ہے. حضور نے فرمایا بلال تم کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتے تھے، تو اب تم نے اذان دینی ہے تو اپنا منہ میری طرف کر دو. سبحان اللہ. یہ وہ باتیں ہیں جو اولیاء کرام، بزرگان دین، کاملین، جن کو ہم کہتے ہیں غوث، قطب، ابدال، مجذوب، کلندر. قرآن مجید ان کو اولیاء اللہ کے نام سے پکارتا ہے. سورہ یونس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو میرے ولیوں پر، میرے دوستوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ اس جہان کا، نہ اگلے جہان کا، نہ قبر کا، نہ حشر کا. وہ قبر حشر کے ڈر ان کو نہیں رہتے. یہ خود پھر جنتی نہیں بن جاتے، ان کے پیروں میں باب جنت کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر کا دربار اقدس، وہاں کیا ہے؟ بہشتی دروازہ. کب سے کھلا ہوا ہے؟ کل کھلا، پچھلے منگل. 850 سال گزر گئے، 8 صدیاں. ٹھیک ہے. کروڑوں مسلمان، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے بادشاہ ہاتھ باندھے کھڑے ہم نے دیکھے. ان کو پتہ نہیں دین کیا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، میں تمہارے چرچے کروں گا، تمہارے ڈنکے بجاؤں گا. تو انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اب اللہ ان کو راضی کرنا. تیری رضا کیا ہے؟ تم نے مجھے راضی کر لیا، اب میری باری. اللہ اکبر. تم نے ساری زندگی، بابا صاحب فرماتے ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں عرصہ دراز تک بندہ فرید وہ کرتا رہا. عرصہ دراز تک بندہ فرید وہ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا. کیا کرتا رہا؟ جو اللہ چاہتا تھا. اور اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید. سیف الادب بے نیاز حیات کلندر، زندہ باد. خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب. زندہ آباد. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار. عیار ہے، چالاک ہے، مکار ہے، ہوشیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. علامہ اقبال حکیم الامت شہر میں چلے، جنہوں نے اس اسلامی ملک کا تصور دیا تھا، مفکر پاکستان، مصور پاکستان، تصور دینے والے کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں. وہ فرما رہے ہیں عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ جب تک اللہ سے نہ محبت ہو جائے، جب تک قرآن سے نہ محبت ہو جائے. نہیں، میرے ساتھ جب تک محبت نہ ہو جائے تمہارا ایمان مکمل نہیں. مال، دولت، گھر بار، بیوی بچے، ہر چیز سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہیں ہے، ایمان نامکمل، کمپلیٹ نہیں.
تو اگر ہمیں ایمان مکمل کرنا ہے تو پھر محبت رسول. اچھا محبت رسول کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے دل میں ذہن میں کیا آتا ہے؟ عشق رسول غلام ہے رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے حیات ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اچھا غلام تو تھے صحابہ کرام بھی اور ہم بھی غلام. سیدنا صدیق اکبر بھی غلام, مولا علی بھی غلام, بلال حبشی بھی غلام, صہیب رومی بھی, سلمان فارسی بھی اور ہم بھی غلام. غوث اعظم بھی غلام, داتا صاحب بھی غلام, خواجہ معین الدین چشتی بھی غلام اور ہم بھی کہتے ہیں غلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے غلاموں کے اندر. یہ بھی کیٹیگریز ہیں, درجے ہیں. ہم پتہ نہیں کس ڈگری میں ہیں, کون سی سطح پر ہیں. ایک چپڑاسی ہوتا ہے اور ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کے درمیان بڑے درجے آتے ہیں. کیا خیال ہے حضرت صاحب؟ ایسے ہی ان درجوں سے گزر کر وہ سارے ہوتے گورنمنٹ کے غلام ہیں, گورنمنٹ کے سارے ملازم ہوتے ہیں, لیکن درجہ اپنا اپنا. ہماری غلامیاں نرسری جماعت والی, اور وہ جو غلام تھے وہ ایم اے لیول کے, پی ایچ ڈی لیول کے غلام تھے. تو ہمیں اپنے ایمان کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو حضور ملنگی بابا سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا تھا سبحان اللہ کہ آج سارا دن مجھ سے کون سے کام اچھے ہوئے, کون سے برے ہوئے, کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کوتاہی تو نہیں ہوئی, کسی کا دل تو نہیں میں نے دکھایا. اگر نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سنو, اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر کے سنو. کیا پتہ صبح اٹھنا نصیب بھی ہو گیا نا. تو بزرگان دین جو ہیں یہ جانتے ہیں دین ہوتا کیا ہے. یہاں برصغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ کے اندر نہ کوئی نبی آئے نہ صحابہ آئے, تو یہاں اسلام کیسے آ گیا؟ سوالیہ نشان, کوسچن مارک ہے. اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں, عرب کے اندر, یہاں کیسے آ گیا؟ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, ہسٹری آف ہندوستان, ہسٹری آف انڈیا. ہم اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں یہی پڑھتے آئے اسلامیات میں, مطالعہ پاکستان میں, کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا سہرا صوفیاء کرام, اولیاء کرام کے ساتھ. سبحان اللہ, بے شک انہوں نے یہاں دین پھیلایا, اسی لیے ان کو بزرگان دین کہا جاتا ہے. یہ جانتے ہیں دین ہوتا کیا ہے, دین پھیلتا کیسے ہے. 99 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا دیا. اللہ اکبر. کیسے بنا دیا؟ نگاہ کیمیا سے, محبتوں سے. دین تلواروں سے نہیں پھیلتا, دین محبت سے پھیلتا ہے, اخلاقیات سے پھیلتا ہے, کردار سے پھیلتا ہے, پریکٹیکل سے پھیلتا ہے. تو یہ ہیں بزرگان دین. ان کے ناموں سے بھی دین جدا نہیں ہے. حضور غوث اعظم کا نام محی الدین, خواجہ غریب نواز معین الدین. محی الدین دین کو زندہ کرنے والے, معین الدین دین کے مددگار, رہنما, عطائے رسول. پھر ان کے خلیفہ آگے خواجہ قطب الدین, ان کے خلیفہ آگے بابا فرید الدین. دین ان کے ساتھ ساتھ ہے, یہ دین سے جدا نہیں, دین ان سے جدا نہیں. ان کے خلیفہ آگے خواجہ نظام الدین محبوب الہی. دوسرے خلیفہ حضرت مخدوم علاؤالدین سابقیت علی. اسی طرح آگے خواجہ فخر الدین, خواجہ کمال الدین, خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی. ہمارے حضور ملنگی بابا سرکار خواجہ محمد دین شاہ ملنگی بابا. تو دین ان سے جدا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مالک یوم الدین. دین ان کے ساتھ ساتھ ہے, یہ دین سے جدا نہیں. انہوں نے زندگیاں اپنی وقف کی دین کے لیے. انہوں نے اور کیا کیا, بنایا کیا آپ نے؟ کوئی جائیدادیں بنائی, کوئی پراپرٹیاں بنائی, کوئی فیکٹریاں بنائی, کچھ بھی نہیں. اللہ رسول کو راضی کرنا. اب بھی ان کے لنگر چلتے ہیں تو وہ کسی سے پیمنٹ تھوڑی مانگتے ہیں, جو بھی آئے کہتے ہیں اسے لنگر کھلا.
سبحان اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رسول راضی ہو جائے. بس یہ کام بڑا مشکل ہے، سب سے مشکل کام انہوں نے چنا اپنے لیے. اللہ والوں نے سب سے مشکل کام اپنے لیے چنا ہے. لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ والے 8 پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ تہجد، اشراق اور چاشت بھی ملاتے ہیں. اور یہ اکرام کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں کہ وہ ان نمازوں کے پابند تھے. فجر پڑھ کے انتظار کرتے تھے کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کے بعد انتظار کرتے تھے کہ چاشت کا وقت آ جائے. آدھی آدھی راتوں کو اٹھ کے نمازیں تہجد پڑھتے تھے. کیوں کہ سچے عاشق رسول تھے. ان کو رسول پاک سے عشق اتنا تھا کہ ان کی ہر ادا میں مرتے تھے. تو بس ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم ان کی تعلیمات پر چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہوں. انہوں نے یہ مقامات کیسے پائے؟ اپنے مرشدوں کی تعلیمات پہ عمل کر. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا نام ہے. علامہ اقبال نے ان کو اپنا پیر و مرشد مانا ہے. جگہ جگہ بانگ درا، وال جبریل، ضرب کریم، جوید ناموار، مغان حجاز، وہ جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرے پیر رومی کا فیض ہے. پیر رومی خاک راکھ سیر کر، میرے پیر نے مجھے مٹی سے سونا بنا دیا. تو وہ مولانا روم اور علامہ اقبال، ان کے درمیان 700 سال کا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ 700 سال. دیکھا ہی نہیں، ان کو ملاقات ہی نہیں ہوئی. 7 صدیاں ہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ روحانی فیض کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں. سبحان اللہ. ٹائم اینڈ سپیس کی حد بندیوں سے ماورا دنیا ہے یہ روحانیت کی دنیا. تو مولانا جلال الدین رومی کا بڑا جاہ و جلال تھا. آپ خازن شاہ شاہی خاندان سے تھے. آپ کے اندر ایک انقلاب آیا. جب آپ بازار میں نکلتے تھے نا، جو 40 اصحاب، 40 افراد آپ کی دستار کا پلو پکڑ کے ساتھ چلتے تھے. علماء کرام بڑے بڑے ہوتے، دنیا کھڑی ہوتی تھی دستپوسی کے لیے کہ مولانا جلال الدین رومی کی سواری آ رہی ہے. یہ جاہ و جلال تھا. کب؟ مرید ہونے سے پہلے. یہ پہلا زمانہ ہے. تو جب ہو گئے مرید تو پھر فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اللہ اکبر. تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہ مولوی اس وقت تک مولانا روم نہیں بنا جب تک شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہ. سبحان اللہ. تو پھر حقیقتیں آشکار ہوئی، پتہ چلا. تو پھر انہوں نے کہا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر سب سالات میری. اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی میری عبادت سے بہتر ہے. مثنوی و مولوی و مانوی حسب قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مثنوی ہے یہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فارسی میں قرآن، اس مثنوی شریف کی. تو اب یہ بازاروں میں بکتی ہے، 700-800 سال گزرتے ہیں. تو اس کے اندر اس میں لکھا گیا آپ نے کہ اولیاء اللہ، اللہ اولیاء، اولیاء اللہ، اللہ اولیاء ہیچ فرق درمیان ابد روا. اس میں فرق رکھنا جائز نہیں ہے. وجہ جب اللہ نے فرق رکھ رہا تو ہم کون ہوتے فرق ڈالنے والے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ نے ان کو اولیاء نہیں کہا بلکہ اولیاء اللہ کہا ہے. اللہ ابنا اولیاء. وہ کلہ کیوں نہیں کہا؟ کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ہے اولیاء کلہ نہیں، اس کے ساتھ ہے اللہ. سورۃ یونس. تو قرآن پاک جو ہے اس کے اندر ایسی ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں، مگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں پڑھنے کا. نہ قرآن کو پڑھنے کا ٹائم، نہ تفسیر کو پڑھنے کا ٹائم، نہ تلاوت کا ٹائم. بس آج کل موبائل ہی موبائل ہے. فیس بک کے ہیں، گوگل ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا. اور نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ اذانوں کا پتہ، نہ نمازوں کا پتہ. چشتی صاحب ایسے ہی لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے، اپنے سوچ کو بدلنا پڑے. کیوں؟ نہ بدلیں گے تو ذہنی مسائل کا شکار ہو جائیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نفسیاتی مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ پتہ نہیں ذہنی مریضی بن گیا. آپ سڑک پہ نکلیں، کسی کو کوئی احساس نہیں. کوئی موٹر سائیکل والا ہے،
کوئی رکشے والا, کوئی کار والا, ہر کسی کو جلدی ہے, پتہ نہیں کہاں پہنچنا, ایک جلدی, افراتفری. تو اس کو ہمیں ٹھہراؤ میں لانے کی ضرورت ہے. ہم جس بھاگ دوڑ میں شامل ہو گئے اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں. اور جائیدادیں نہ بناؤ, بخاری شریف کی حدیث, اور جائیدادیں نہ بناؤ, اور دنیا کی ضروریات زندگی کی آسائشیں اکٹھی نہ کرتے, ورنہ تم دنیا دار ہو کر رہ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جائیدادیں بنائی تھی. کہتے ہیں کئی کئی دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, ان کے پیٹ پر پتھر بندے رہتے تھے. کن کے؟ یہ جن کی جشن عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں ان کی بات ہو رہی. کئی کئی دن پیٹ پر پتھر بندے رہتے تھے. تو ہم نے تو نہیں یہ سنت پہ عمل کیا. کہتے ہیں نا نبی کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے, بھوکے رہنا, غربت میں بسر کرنا. حدیث پاک ہے, یا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ, یا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ, غریبوں میں موت دے, اور قیامت کو مجھے غریبوں میں سے اٹھانا. سبحان اللہ. کیا حکمت ہے, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ وجہ یہ ہے ان میں خلوص ہوتا ہے. غریبوں کے غریب وہ چند ہی تھے جو رسول پاک کی دعوت کو قبول کیا, جنہوں نے ابتدا میں, وہ نہ ہوتے تو آج اسلام بھی نہ ہوتا, آج دین نہ ہوتا. امیر لوگ جو ہوتے ہیں, امیر سے مراد ہم کسے لیتے ہیں؟ جو اللہ رسول کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں, اس سے مراد ہے کہ امیر. امیر سے مراد کیا ہے؟ غرور آتا ہے, تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر, جو ہے وہ گردن میں کیا آ جاتا ہے؟ سریہ. وہ دین جو ہے یہ سریے توڑنا چاہتا ہے. وہ عرب کے بڑے بڑے سردار تھے, ان سب کے سریے توڑے نہیں. 82 جنگیں ہوئی, کس لیے ہوئی تھی؟ یہ سارے سریے توڑنے کے لیے ہوئی تھی نا. عاجزی, انکساری, بھیڑ بکریاں چلانے والے سیدھے سادے لوگ, جن کے اوپر اسلام قرآن آیا, جن کو بتایا گیا ابتدائی پہلا بیچ صحابہ کرام. لالچ کوئی نہیں, طمع کوئی نہیں. حضور کی صحبت میں بیٹھتے رہے, حضور پاک کے پاس آ کے بیٹھتے رہتے, باتیں سنتے رہتے. ٹھیک ہے, وہ کسی کالج سے پڑھ کے تو نہیں آئے تھے, حضور کی باتیں سنتے رہتے تھے. وہ عالم بن گئے, حافظ قرآن بن گئے, مفسر بن گئے, حکمران بن گئے. انہی میں سے ہی حضور فرما رہے ہیں کہ تم چیف جسٹس ہو, تم ڈی سی ہو, تم ایس پی ہو. حکومت جو کرنی تھی, اتنی بڑی سلطنت پھیل رہی تھی, تو کس کو سیٹیں دینی تھی؟ وہی بندے جو تیار کرتا تھا, جو تربیت یافتہ تھا. بھئی تم ڈپٹی کمشنر, تم ایس ایچ او, تم قاضی القضاء, تم فائنانس منسٹر. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کیوں کر رہے تھے؟ پتا تھا کہ یہ سارے میرے فیض یافتہ ہیں. یہ ایسی حکمرانی کر کے دکھائیں گے کہ قیامت تک دوبارہ ایسی حکمرانی کوئی نہیں کرے, تو کر نہیں سکے گا. تو دیکھ لو 1400 سال ہو گئے, کوششیں کر کر کے تھک گئے, سر کھپا کھپا کے تھک گئے, لیکن رزلٹ آپ کے سامنے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, وہ دل, وہ آرزو باقی نہیں ہے. سفید کج, دل پریشان, سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں. وہ اندرونی جذبہ ختم ہو گیا, رسمیں رہ گئی, نمازیں رہ گئی, روزے رہ گئے, سجدے رہ گئے, مگر اندر سے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. ایک زمانہ تھا جب مسلمان کی عزت ہوا کرتی تھی. کسی زمانے میں مسلمان کی عزت ہوتی تھی, اور آج مسلمان ذلیل و خوار, بھاگے پھرنے بھکاریوں کی طرح. ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں, اقوام متحدہ کے پاس جاتے ہیں, کیا کرنے جاتے ہیں؟ پیسے دے دو, غریب لوگ ہیں, ہمیں پیسے دو. ٹھیک ہے, اور 50, 60, 70 ممالک ہیں ہمارے امیر ترین, سونا ان کے پاس, پٹرول ان کے پاس, سارے جہان کی دولت ان کے پاس, مگر ہے تو نہیں. کیا ہے؟ اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, محبت نہیں ہے, ایک مسلمان کو دوسرے کا خیال ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناراض؟ ناراض ہی کر رہے ہیں. تو جب حضور ناراض ہوں گے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ پھر رحمت تو نہیں آ سکتی. جب رحمت للعالمین کو ہم نے خوش نہ کیا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ بیماریاں, تکلیفیں, پریشانیاں, اذیتیں, انگزائٹی, ڈپریشن, طرح طرح کے مسائل. یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں.
قرآن مجید کے اندر عذاب جو آتا ہے وہ تو یہی ہے نا، سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، بجلی کی کڑک آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ بیماریاں، یہ نئی شکلیں ہیں عذاب کی۔ اللہ نے آپ کو یہ امانت دی تھی، یہ ذہن، دماغ، سر، اس کو کہتے ہیں ہیڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پوری باڈی کا ہیڈ آفس ہے۔ کیا ہے؟ سارے فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں، آنکھ کا فیصلہ، کان کا فیصلہ، زبان کا فیصلہ، ہاتھوں کا فیصلہ، جو بھی ہونا ہیڈ آفس سے پہلے ہوتا ہے۔ پہلے یہاں آتا ہے، پھر یہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے، پہلے یہاں بات آتی ہے، پھر زبان ہلتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ نے دی تھی امانت، ہم نے اس میں کی خیانت، تو پھر عذاب الہی تو آئے، پھر ڈپریشن ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کے پاس الٹرا ساؤنڈ کراؤ، ای سی جی کراؤ، ایکس رے کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، موٹے کراؤ، ایم آر آئی کراؤ، سی ٹی اسکین کراؤ، وغیرہ وغیرہ، باقی پھرتے ڈاکٹروں کے پاس، وہ فلانا ڈاکٹر بڑا اچھا فلانا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلونجی کھایا کرو۔ کیا فرمایا؟ کلونجی، کالا دانہ جو اچار میں استعمال ہوتا ہے، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے سوائے موت کے، سبحان اللہ، حدیث پاک۔ تو ہمیں اعتبار کس پر ہے؟ ڈاکٹروں پر، کیپسولوں پر، گولیوں پر، ٹیبلیٹس پر، سیرپوں پر، انجیکشن پر، نبی پر نہیں۔ معذرت کے ساتھ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کرتو تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تھا، تو وہ کلندرانہ جذبہ اندر سے نکل گیا۔ شہد کے اندر شفا، ہم شہد کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ والتین والزیتون، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں انجیر کی اور زیتون کی۔ کیا خیال؟ ہم قسم کھاتے ہیں نا تو سب سے اعلیٰ ترین چیز کی قسم کھاتے ہیں، ایسے ہی کون سی چیز ہے؟ اللہ کی قسمیں کہتے نہیں ہیں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، یہ اہم چیزیں ہیں اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ تو اب اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ کتنی اہم ہو؟ سبحان اللہ، والتین والزیتون، مجھے قسم ہے کس کی؟ انجیر کی اور زیتون کی، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کی قدر کرو۔ ریڑیاں بھری پڑی ہیں، ہم لاتے نہیں گھر میں، ہمیں یقین ہی نہیں، ہمیں یقین کس پر ہے؟ ڈاکٹروں پر۔ لاہور چلے جاؤ، پشاور چلے جاؤ، ٹھیک ہے، 100 میل، 500 میل کا جنگل ہوتا ہے، وہاں پر ہزاروں جانور ہیں، کوئی انسان نہیں، دور دور تک سناٹا، ٹھیک ہے۔ وہ جانور بیمار ہوتے، کبھی وہاں ہاسپٹل دیکھا جانوروں کا؟ کوئی لیڈی ڈاکٹر، کوئی نرس، کوئی ڈسپینسر، کوئی ٹیکے، کچھ؟ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، شفا بھی ان کو اللہ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا یقین ہے اللہ پر، سبحان واہ، اللہ، ان کا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اور ہمارا یقین کس پر ہے؟ ڈاکٹروں پر۔ تو پھر شفا ان کو ملے گی کہ ہمیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان بننا ہے تو ہمیں حیوانوں سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ حیوان لڑتے نہیں، چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، غصے میں نہیں آتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کبھی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے۔ یہ ساری توفیقیں کس کو ہیں؟ حضرت انسان کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آدمی ہیں، انسان نہیں ہیں۔ آدم کی نسل میں پیدا ہو گئے ہیں، انسان بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے انسانیت کے شرف سے مشرف ہونا۔ آدمی بن جانا آسان ہے، آدم کے گھر پیدا ہو کے آدمی بن گیا۔ انسان جو ہے یہ خاص مقام ہے۔ کیا خیال ہے؟ لالچ، طمع، میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ بھینسیں ہیں، گائے ہیں، یہ جانور ہیں، ہم ان کا دودھ پیتے ہیں، ٹھیک، وہ ہم سے وہ بیل مانگتی، کوئی پیمنٹ، ان کو بھی قیدی بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت انسان قیدی بنا کے سنگل باندھ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انسانوں کو بیچ کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اس کائنات کے سب سے بڑے دانا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، 1,24,000 پیغمبر نے سر تسلیم خم کر دیا جن کی آگے۔ یہ اس ہستی کی آمد کا دن جو طبیب اعظم،
جو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اللہ نے جو نام اپنے لیے استعمال کیے ہیں وہی اپنے حبیب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ کو رؤوف الرحیم کہتے ہیں اور اللہ حضور کو بھی رؤوف الرحیم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں اس کے اندر 32 نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے، سبحان اللہ وہی نام حضور کے لیے استعمال۔ تو بس عقل منداں را اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، سوچیں، سمجھیں، 4 دن کی باقی زندگی ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ اولیاء کرام نے کیا کیا تھا، وہ ان کو بلند درجات عطا ہو گئے، ان کے دروازے دیکھیں۔ یہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ آئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اولیاء کرام کی جو مقدار ہے، تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی، ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی، ہر کس و ناقص کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں۔ سبحان اللہ حضرت دیکھیں بادشاہیاں چھوڑ کر لوگوں نے فقیری اختیار کی۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ فقیری چھوڑ کر کوئی بادشاہی میں گیا۔ حضرت ابراہیم بلخی بادشاہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ خواجگان میں آتے ہیں، آپ بادشاہ چھوڑ گئے، جنگل میں نکل گئے تھے اور فقر و درویشی اختیار کی۔ ان کو عقل نہیں تھی نا عقل۔ اب بادشاہ سے بڑا عقل مند کون ہوتا ہے؟ جس کے نیچے لاکھوں کروڑوں مخلوق ہوتی ہے، سپاہی ہوتے ہیں، کرنل جنرل، سارے اس کے حکم کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقیری اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اس سے بھی اعلیٰ ایک شہنشاہی ہے۔ سبحان اللہ یہ ادنا درجے کی اب ختم ہو جانے والی ہے 4 دن کے بعد، وہ ایسی ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ ان کے کام بھی زندہ، ان کے نام بھی زندہ، اور پھر ان کے جو مزارات ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مزار اقدس، مزار مقدس، سبحان اللہ دربار عالیہ، آستانہ عالیہ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اور عام بندوں کی قبر کو کیا کہتے ہیں؟ قبرستان بھرے پڑے ہیں نا قبروں سے، وہاں پر لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ وہاں پر بہشتی دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ قبرستان حاجیوں سے، نمازیوں سے، تہجد گزاروں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا خیال؟ بڑے بڑے نیکوکار ہیں، وہاں پر لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں کچھ ہو وہیں پر لوگ جاتے ہیں کچھ لینے، جہاں سے ملتا ہو وہاں لینے جاتے ہیں، سبحان اللہ جہاں کوئی دینے والا ہو۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ہمیں آپس میں محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں نفرتوں سے نکلنا ہوگا، نفرتوں سے نکلنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں، ہمیں حضرت بلنگی بابا سرکار اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بحث نہ کسی سے کرو۔ کیا فرمایا؟ بحث نہ کرو، تکرار نہ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے غصہ آئے گا، اور غصہ اسلام میں حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ تو جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ حرام کاموں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تکرار ہوگی، بحث ہوگی، تلخی آئے گی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، وقت ضائع ہوگا۔ تو وہی بات جو نبی پاک صحابہ کرام کی لوگ زندگیاں دیکھتے تھے کہ یار یہ لوگ سچ بولتے، مختلف ملکوں میں جاتے تھے نا تجارت کرنے، وہ کہتے تھے یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لالچ نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے وہ خوف خدا ہے، ایک دوسرے کی ہم یہ دیکھ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے کلمہ پڑھ کر۔ کریکٹر پریکٹیکل تو زبانی باتوں سے قائم نہیں تو ہوا کرتا۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نہ چھوڑیں سب کچھ۔ جیسے میں بات کر رہا تھا، اولیاء کرام نے بادشاہتیں چھوڑ دی، کیا بادشاہتیں، تخت و تاج چھوڑ دی، حکومتیں چھوڑ دی، ہم کچھ بھی نہ چھوڑیں، مکانوں کو بھی نہ چھوڑیں، دکانوں کو بھی نہ چھوڑیں، مال کو بھی، بینک بیلنس سب کچھ سنبھال کے رکھیں، یہ ہم چھوڑ سکتے ہی نہیں۔ وجہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے،
یہ اعلیٰ لیول کے لوگ تھے، ہم نہیں یہ کام کر سکتے، مگر کم سے کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے. کیا 5 وقت کی نماز پڑھیں، رزق حلال کمائیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اور غور و فکر کریں، قرآن پاک کو ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھیں. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں حصول ثواب کے لیے. قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ حصول ثواب. حصول ثواب کے لیے. اور اولیاء کرام جو قرآن پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے انقلاب کے لیے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے بھی یہی قرآن پاک پڑھا. حضرت علی کے گھر میں بھی یہی تھا جو آپ کے گھر میں. یہی قرآن غوث اعظم پڑھتے تھے، یہی ہم پڑھتے ہیں. ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے اس کے ذریعے قرآن کے اندر سب کچھ ہی آپ کو مل جائے گا. سائنس بھی، جغرافیہ بھی، ہسٹری بھی، کیمسٹری بھی، فزکس بھی، ہر علم اس کے اندر موجود ہے. مگر اس کے اندر منتظر کرنے کے لیے کہیں سے رہنمائی لینی پڑے. قرآن ایسا سمندر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے 7 بطون ہیں. باطن کتنے ہیں؟ 7. یہ وہ سمندر ہے جس کے تہ در تہ 7 تہیں ہیں. وہ ہمیں تو پہلی کا نہیں پتا، اوپر کی سطح کے ترجمے کا بھی ابھی نہیں پتا، تشریح کا بھی نہیں پتا، تو ہم اس میں سے کیا نکالیں گے؟ اس کے تہ در تہ بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تیرے اندر بند خزانہ نور دا 14 طبق نہیں لے دے اندر تنبو واگن تانے. 14 طبق سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14. جو کوئی محرم دلدہ ہوئے سوئی اور رمز پچھانے. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا جہان ہے کہ انسان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ اپنے جیسے علماء نے کہا اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اپنا ہی بننا ہے. ہم اگر اپنے بن گئے نا، اپنے ساتھ مخلص ہو گئے، اللہ رسول سے بھی مخلص ہو گئے، اپنی ذات کے خوف سے نکلنا، دوسرے کو آرام پہنچائیں. اچھا ہوتا کیا ہے ہماری زبان سے دوسروں کو جب تک ہم اذیت نہ دے لیں، تکلیف نہ دیں، حجت نہ کر لیں، مذاق نہ کر لیں، ٹچر نہ کر لیں، ہمیں سکون نہیں آتا. یہ بھی فیشن بن گیا، رواج بن گیا. کیا؟ زبان سے دوسرے کو مذاق کر لیں، یہ بھی ایک مذاق وہ بن گیا، فیشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، منبر پہ تشریف فرما ہے. آپ نے اپنے زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. سبحان اللہ. میں تمہیں، یہ ام الفساد ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. کون؟ زبان. یہ 32 دانتوں کے شکنجے میں اس کو پنجرے میں اسی لیے قید کر کے رکھا ہے. کیا ورنہ باہر اللہ لٹکا دیتا ہے اس کو. 32 دانتوں کا پنجرا ہے، شکنجا ہے کہ اس کو اندر رہنے کی زیادہ ضرورت ہے. پہلے تول لو پھر بول لو. تو ہم بلا سوچے سمجھے بولے چلے جاتے ہیں. اس کا حساب دینا پڑے گا. ٹادے مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ کہتا ہے کسے دا دل نہ ٹامی رب دلا میں چلے گا. تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف، اس مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون فرما رہے ہیں؟ یہ جشن عید میلاد النبی کے مالک وہ فرما رہے ہیں اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھو. یہ ہے مسلمان. نمازوں کا نام مسلمانی نہیں. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ عبادات یہ اسلام کا حصہ ہے. مگر اسلام اسمائل فیس رکھنا چاہیے. تو پھر سنت اور کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ حضور کی جن چیزوں کو دل کیا پکڑ لیا، جن ہزاروں چیزوں کو چھوڑ دیا، اس کو دین کہتے ہیں. پورے کے پورے دین میں کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے، تھوڑا بہت آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے. کیا خیال ہے خان صاحب؟
ایسے ہی ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہو جاتا ہے. تم تبلیغ کرتے رہو، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو یا ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی دوسروں تک پھیلاتے رہو. یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹائم کیا ہو گیا؟ کرنے پڑے گا، اور جنت چاہیے تو جنت والے کرنے پڑے. عمل شرط ہے دونوں کے لیے. جدھر کو مرضی چلے جاؤ، دو راستے اللہ نے دکھا دیے، ایک نیکی کا، ایک بدی کا، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر ہمیں کون سا راستہ پسند ہے. ولیوں کا، نبیوں کا، غوثوں کا، کتبوں کا، کلندروں کا، کون سا راستہ ہمیں چاہیے؟ تو جو بھی چاہیے سارے راستے آپ کے سامنے. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے. دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے. دل یا شکم، یہ دل ہے نا. دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم، یہ شکم بھی ساتھ ہی. سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، یہ پیٹ. تو اب تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تجھے دل چاہیے کہ شکم. چاہے اس کو بھر لے، تندور بنا لے، اور چاہے اس کو نور بنا لے. چاہے پیٹ کو کھا کھا کے تندور بنا لے، اور چاہے عبادات کر کے دل کو اللہ کے نور سے بھر لے. فیصلہ یہ ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.